اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد النبی رحمت سید المرسلین۔ عزیزان محترم، خدا بند عالم کا لاکھ شکر ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں اور عید غدیر منانے کے حوالے سے خدا بند عالم نے اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر عائد کیا ہے۔ یہ ایک صبح صحابہ کا بندہ ہے جس سے عید غدیر کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ غدیر منانا حرام ہے اور غدیر ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کی اور بھی بہت ساری چیٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، لیکن ہم صرف عید غدیر کے حوالے سے جو ہے وہ ان سے بات کر رہے ہیں، اور عید غدیر کے حوالے سے ہماری ان سے چیٹ ہوئی ہے۔ جناب اعلیٰ، عید غدیر کے متعلق آپ جو ہے ڈھیروں سنی کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سر فہرست مستدرک الحاکم امام جو ہے حاکم صاحب کی ہے، مستدرک علی صحیحین، اس میں روایت موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کے طارق جمیل صاحب نے اس روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے، طارق جمیل صاحب نے، آپ کے یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے علامہ جلال الدین سیوطی صاحب ہیں، ان کی آپ تفسیر دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے مورخین ہیں جنہوں نے جو ہے اس روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن صحابہ کرام کو جو ہے وہاں پہ رکوایا ہے۔ اب سارے محدثین، سارے احادیث، سارے صحابہ جو ہے وہ درست مان رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو وہ غلط ہیں یا آپ غلط ہیں؟ آپ کہیں کہ صحابہ غلط ہے تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کہیں کہ آپ غلط ہیں بھی ہم تسلیم کر لیں گے۔ اصل سلسلہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل من کنت مولا فہذا علی مولا کی روایت کو درست تسلیم کرتے ہیں، اور ہم نے یہ روایات جو ہے وہ ثابت کی ہیں آگے جا کے۔ لیکن یہ جو ہے بندہ نہ مولانا طارق جمیل صاحب کو مان رہا ہے، نہ اپنی کتب احادیث کو مان رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ سندیں پیش کریں، حتیٰ کہ ریفرنس ہم نے کہا ہے ان سے کہ آپ جو ہے اس کا ریفرنس پیش کریں، لیکن اس بندے نے نہ ریفرنس پیش کیا ہے، اوپر سے ہم سے سندیں پیش کر رہا ہے۔ ہم نے سندیں آخر میں جو ہیں وہ درج کر دی ہیں۔ جناب اعلیٰ، آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مانے یا نہ مانے، پورا اسلام مان رہا ہے۔ آپ وہ جو ہے اہل حدیث میں جائیں، بریلویت میں جائیں، دیوبندیت میں جائیں، تشیع میں جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے بھی فقہ ہیں سارے مان رہے ہیں، اور ساروں کی کتابوں میں صحیح نمونے سے لکھا ہوا ہے۔ آپ نہ مانے تو وہ آپ کی کم فہمی ہوگی۔ یہ اور بھی چیٹ جو ہے اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ بالکل حضرت امیر المومنین کے دوست تھے۔ اصل میں دوست جو بنا رہا ہے وہ جناب رسول خدا بنا رہا ہے، امیر المومنین کو بنا رہا ہے۔ اس بندے کو لکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دوست تھے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین ان کے دوست تھے۔ رسول بنا رہا ہے علی کو، تو دوسرے جو سلسلہ ہے وہ ان کو جو ہے لوٹنا تھا ان کی طرف۔ سند پیش کریں، ٹھیک ہے، سند وہ ہم نے آخر میں پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ جی میرے عزیز بھائی، یہ لفظ مولا کی وضاحت خود جناب حبیب خدا نے خود فرما دی ہے۔ کیا میں آپ کی جانوں سے آپ پر زیادہ حکمران نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ کالو بلا، بالکل آپ ہماری جانوں سے ہم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر کہا من کنتو مولا، جس طرح میں آپ کا مولا ہوں اسی طرح من کنتو مولا فہذا
علی مولا اسی طرح علی تمہارے مولا ہیں۔ کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ جناب حبیب خدا کوئی عام جو ہے شرح نہیں فرما رہے تھے، جناب حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ پھر کہا، سب نے کہا کہ بالکل کالو والا آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں پہ حاکم ہیں۔ تو پھر جناب اصل خدا نے کہا کہ من کن تو مولا، جس طرح سے میں تمہارا مولا ہوں، تمہاری جانوں سے پر تم سے زیادہ حکمران ہوں، اسی طرح سے علی مولا، اسی طرح سے یہ علی تمہارے مولا ہیں۔ یہ تو جناب ابھی خدا خود جو ہے واضح فرما چکے ہیں۔ یہ ان کی اور کچھ بھی جو ہے چیٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی جو ہے چیٹ دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے ہماری کسی بھی ریپلائی کا جواب نہیں دیا۔ جی کون سے محدثین نے کون سا کلام کیا ہے، تھوڑا سا واضح فرمائیں۔ ٹھیک ہے، کس محدث نے اس کے اوپر کلام کیا ہے؟ کسی نے بھی کلام نہیں کیا ہے۔ اور جو ہے یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، اس حوالے سے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرۃ، اس کے حوالے سے یا علی انت منی بمنزلۃ الہارون بموسیٰ، اس حوالے سے برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، اس حوالے سے اور بھی بہت ساری جو ہے روایات موجود ہیں، جبکہ آپ کے پاس ایک بھی روایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لڑائی جھگڑا، سقیفہ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور ایک دوسرے کو مارنا، سوائے اس کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہاں پہ ہزاروں دلیلیں، ہزاروں حدیثیں، ہزاروں آیات موجود ہیں، آپ کے یہاں نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیت ہے، اور سقیفہ صرف جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا دلیل پیش کرو۔ جی اوپر انہوں نے جو ہے حضرت نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر سکہ راویوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ حافظ تمیم نے تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، تو ہم جو ہے آگے پیش کر چکے ہیں جو ہے حدیث کا صحیح ثابت ہونا، اور اسٹیٹس بھی حدیث کا صحیح ہے، کتاب بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ڈھیروں ساری حدیثیں ہم پیش کر چکے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ان کو حافظ ابن تمیم کہاں سے مل گئے، اور امام ابن حزیم پتہ نہیں کون ہیں جنہوں نے اس کو غلط ثابت کیا ہے۔ حتیٰ کہ ان کو ریفرنسز چاہیے تھے کہ یہ ابن تمیم اگر جو ہے اس روایت کو ضعیف کر رہے ہیں تو کس حوالے سے ضعیف کر رہے ہیں، کس کتاب میں ضعیف کر رہے ہیں، کس طریقے سے ضعیف کر رہے ہیں، یہ ان کو پیش کرنا تھا، لیکن وہ پیش نہیں کر پائے۔ اور ابن حزیم کون ہیں، کس روایت سے، کس راوی سے انہوں نے ضعیف کیا ہے، وہ بھی یہ پیش نہیں کر پائے، اور یہ عقائد کے ابواب میں سے بھی نہیں ہے۔ جی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ یہ نوازش فرمائیں، آپ سقیفہ کو ثابت کریں قرآن سے، حدیث سے، اصحاب کرام کے رویے سے، ٹھیک ہے۔ سقیفہ کو آپ ثابت کریں کہ سقیفہ اور ابو بکر جو ہے وہ درست خلیفہ ہے، اور اس کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی ہے، اس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت ہے، اور صحابہ کرام نے ان کو جو ہے بالکل خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ریفرنسز نوازش فرما دیں۔ جی ہم نے جو حدیثیں بھیجی ہیں ان کو وہ ضعیف کہہ رہا ہے، اور بات لحاظ سے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر ضعیف بھی تسلیم کر رہا ہے تو ہمارا دعویٰ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہاں پہ اتنی ساری احادیث موجود ہیں مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے اوپر۔ جناب اعلیٰ سے ہم نے گزارش کی ہے کہ میرے عزیز بھائی آپ نوازش فرمائیں
کہ ثقیفہ کو دوست ثابت کریں، ثقیفہ کے متعلق احادیث پیش کریں۔ سائیں اول صاحب کے متعلق جو حوالہ جات ہیں، سائیں اول صاحب نے کہاں پہ جو ہے سائیں اول صاحب کو جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب جو ہے خلیفہ نامزد کیا ہے، اس کے متعلق کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ جناب حبیب خدا نے کہا ہو کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے جناب اعلیٰ نے کہا ہے کہ اجماع سب سے بڑی دلیل ہے، یعنی وہاں پہ اجماع کیا گیا تھا، حتیٰ اجماع ثقیفہ میں اجماع نہیں تھا، ثقیفہ میں جھگڑا تھا، اور جھگڑا بھی اتنا بڑا جھگڑا تھا کہ انصار اور جو ہے مہاجر آپس میں لڑ پڑے، اور اتنا لڑ پڑے کہ ایک دوسرے کو پیٹا، اور پیٹنے کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ جو ہے تاریخ طبری میں واضح الفاظ میں موجود ہیں۔ اور کن لوگوں نے اجماع کیا تھا، کتنے مسلمان تھے، کتنوں نے جو ہے وہ اجماع کر کے سر کو بنایا تھا، یہ ان کو ثابت کرنا ہے، لیکن کوئی بھی چیز ثابت نہیں۔ یہ آیت اختلاف جو ہے سورہ نور کی کوئی آیت ہے، لیکن اس کا ریفرنس بھی جناب اعلیٰ نے نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کال پہ بات کریں۔ جی، آدم علیہ السلام کو کس اجتماع سے بنایا گیا تھا، جناب نوح کو کس اجتماع سے بنایا گیا تھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو کس اجتماع سے بنایا گیا تھا؟ تھوڑا سا واضح فرمائے نا سر۔ ان کے اوپر جو ہے اجتماع کی، انہی انبیاء کے اجتماع کی آیات پیش کریں اور احادیث پیش کریں، اور اجتماع کے اوپر جناب حبیب خدا کی حدیثیں پیش کریں کہ جناب حبیب خدا کے نے اجتماع سے جو ہے ابو بکر کو بنایا تھا نام لے کے، جس لحاظ سے علی کا نام موجود ہے، جس لحاظ سے حسن کا نام موجود ہے، جس لحاظ سے واضح احادیث موجود ہیں، اسی لحاظ سے حدیثیں پیش کریں۔ جناب اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اجماع صحابہ ہمارا اصول ہے، دلیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی بھی بات کا ریفرنس دینے کے لیے جناب اعلیٰ تیار نہیں ہے، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ خلافت، علی کی خلافت جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو میں نے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کہاں جو ہے آپ کے صحابہ کی جو دلیل ہے وہ کہاں پہ ثابت ہے؟ امام علی کو چھوڑ دیں، آپ امام علی کو اگر تسلیم نہیں کر رہے کہ ثابت نہیں ہے، تاکہ واضح احادیث ثابت ہیں، واضح آیات ثابت ہیں، اس حوالے سے واضح سب کچھ ثابت ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور خلافت امام علی کی کہاں ثابت ہے؟ یہ آگے ان کی کچھ چیٹ چل رہی ہے، تو ہم نے اس کو جی جناب اعلیٰ، یہ تو خود ثقیفہ بتا رہی ہے کہ ناقص ہے۔ ثقیفہ میں جھگڑا، عمر کا صحابہ کرام کو مارنا، صحابہ کرام کی مخالفت، ٹھیک ہے، یہ تاریخ طبری پڑھ لیں، تاریخ الخلفاء پڑھ لیں، یہ تو وہاں پہ واضح الفاظ سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ خود انصار کی مخالف تھے، انصار نے جو ہے دعویٰ کیا کہ ہم خلیفہ بننے کے لائق ہیں، اور وہاں پہ جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو مار پیٹ ہوئی، یہ تو واضح الفاظ میں وہاں پہ موجود ہے۔ تو اجتماع کس چیز کا نام ہے؟ دو افراد کے ماننے کا نام اجتماع ہے، یا سب کے ماننے کا نام اجتماع ہے؟ اب سب کے ماننے کا نام اجتماع ہے، تو اس اجتماع میں جو ہے کیونکہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، تو آدم کو کس اجتماع نے جو ہے قبول کیا، ابراہیم کو کس اجتماع نے قبول کیا، جناب موسیٰ عیسیٰ کو کس اجتماع نے قبول کیا؟ یہ سارے اجتماعات، کیونکہ یہ سارے خلیفۃ اللہ ہیں، اب ان کو اجتماع نے قبول کیا ہے اور اجتماع نہیں بنایا ہے،
تو پھر تو یہ اجتماع درست ہے۔ اگر اس کو کسی اجتماع نے نہیں بنایا، کسی اجتماع نے جو ہے کوئی نہیں کہا، صرف اور صرف خداوند عالم نے بنایا ہے، تو یہاں پہ بھی خداوند عالم کا جو ہے ہونا چاہیے، نہ کہ اجتماع کا، تاکہ اجتماع ایک ناقص فعل ہے۔ اور یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ جو ہے وہ اللہ بناتا ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے بنایا، کسی اجتماع نے نہیں بنایا۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے بنایا، کسی اجتماع نے نہیں بنایا۔ اللہ کہتا کہ اجتماع مخالف تھا۔ جناب ابراہیم کی مخالفت پوری جو ہے وہ انسانیت نے، پورے جو مخلوق تھی سب نے جناب ابراہیم کی مخالفت کی، لیکن اللہ نے بنایا۔ موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے مخالفت کی ہے، لیکن اللہ نے بنایا ہے۔ اور ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جناب جو ہے ہارون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو اجتماع کی مخالفت خود خداوند عالم نے کی ہے، اور اجتماع کے لیے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ اجتماع اگر کسی کو بنا لے تو وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ یہ اجتماع ثابت کریں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر اجتماع ہے تو اول صاحب کا اجتماع ہے، تو دوم صاحب کو اجتماع سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، اور سوم صاحب کے لیے شورا کیوں بنائی گئی؟ اگر پہلا اجتماع درست ہے تو دوم غلط ہے، اگر دوم غلط درست ہے تو پہلا اور تیسرا غلط ہو جائے گا، اگر تیسرا درست ہے تو پہلا اور دوسرا غلط ہو جائے گا۔ یہ تین رنگ کیوں ہیں اس میں؟ اگر پہلی جو ہے اجتماع ہے تو دوسرا بھی اجتماع ہونا چاہیے، تیسرا بھی اجتماع ہونا چاہیے۔ اگر دوسرا نامزد کرنا درست ہے تو پہلا غلط ہے اور تیسرا غلط ہے۔ اگر تیسری شورا صحیح ہے تو پہلا غلط ہے، دوسرا غلط ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ جی، ہم نے انہیں گزارش کی ہے کہ جناب اعلیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اجتماع ہم مان لیتے ہیں کہ اول صاحب کو اجتماع نے بنایا، تاکہ اول صاحب کو کسی بھی اجتماع نے نہیں بنایا۔ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اول صاحب کا اجتماع درست ہے، تو دوسرے صاحب کو کس اجتماع نے بنایا ہے؟ تاکہ دوسرے صاحب کو کسی اجتماع نے نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اول درست ہے تو دوسرا غلط ہو جائے گا۔ اور تیسرے صاحب کو کس اجتماع نے بنایا ہے؟ تیسرے صاحب کو بھی کسی اجتماع نے نہیں بنایا۔ انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اس کمیٹی میں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی 4-5 افراد رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ان میں سے اکثریت میں 6 افراد ہیں، تو جو جہاں پہ 3 ہوں 4 ہوں تو اس کو خلیفہ نام سے، اس لحاظ سے کوئی سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جس کو شورا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اول اجتماع ہے تو دوم اور سوم غلط ہے۔ اگر دوم درست ہے، دوم کا خلیفہ بننا درست ہے، تو اول اور سوم جو ہے وہ ناقص ہو جائیں گے۔ اگر سوم کی شورا درست تھی تو اول اور دوم جو ہے وہ غلط ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے دونوں بھیجے ہیں ان کو، یا تو وہ خلیفہ ثابت کریں کہ اول صاحب کو جو جس طریقے سے بنایا گیا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، رسول نے بنایا ہے، اس کے متعلق کچھ آیات ہوں، کچھ احادیث ہوں، اول صاحب کے متعلق کچھ آیات ہوں، کچھ احادیث ہوں۔ نہ ان کے پاس کچھ آیات ہیں، نہ کچھ حدیثیں ہیں، سوائے بات کرنے کے اور سوائے اجماع کے۔ بلکہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق آیات بھی موجود ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سارے ڈھیروں حدیث موجود ہیں۔ یا علی انت منی بمنزلۃ الہارون من موسیٰ،
بہت ساری ڈھیروں احادیث موجود ہیں، اور سائیں اول صاحب کے متعلق ایک بھی جو ہے وہ حدیث موجود نہیں ہے، چاہے وہ ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو، ضعیف حدیث بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں دے پایا، اس کے بعد ہم نے ان کو جو ہے میسیج کیا ہے کہ جناب اعلیٰ چلو ٹھیک ہے، آپ کا اجماع ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کے اجماع کے متعلق سائیں اول صاحب کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو دوسرے صاحب کو کس اجماع نے بنایا ہے؟ اگر اجماع ہی درست ہے تو دوسرے صاحب کے لیے کون سا اجماع ہے؟ وہ بھی کوئی انہوں نے ریفرنس وغیرہ، کوئی حوالہ جات، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی کتاب، کچھ بھی وہ پیش نہیں کر پائے۔ دوسرے صاحب کے لیے، تیسرے صاحب کے لیے وہ سارا کچھ ہم ڈیٹیل سے پیش کر چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کال پہ بات کریں، تاکہ اس کی بد زبانی ہم اوپر دکھا چکے ہیں کہ یہ کتنے نالائق ہیں، اور جو ہے ان کا نظریہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ جناب اعلیٰ آپ مہربانی فرمائیں ریفرنس سے بات کریں، جو چیز ریفرنس میں ہوتی ہے وہ کال پہ نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے یہ ان کی ہم نے ان کی صرف ضد ہے کہ وہ آپ کال کریں، اس کا بھی ہم نے ان کو جواب دیا ہے۔ میرے عزیز بھائی، کال پہ جو ہے نا آپ کی زبان جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ دین اسلام جو ہے وہ محبت کا ہے، اور وہ محبت ہی پھیلانی چاہیے، نہ کہ دین اسلام بغض اور حسد کا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہی ہے جس کو پورے کافر جو ہے وہ مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ہندو کے پاس شیعہ جائے تو ہندو کے پاس بریلوی جائے تو کہے گا کہ مسلمان آیا ہے، ایک ہندو کے پاس اہل حدیث جائے تو کہے گا کہ مسلمان آیا ہے۔ بس یہ عجیب لاجک ہے کہ شیعہ دیوبندی کے پاس جائے تو کہے گا کہ کافر آیا ہے، دیوبندی بریلوی کے پاس جائے تو کہے گا کہ کافر آیا ہے، اور اس حوالے سے بریلوی کے پاس اہل حدیث جائے تو کہے گا کہ کافر آیا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں، اور اصل جو ہے مسلمان جو ہے وہ سلم سلامتی سے نکلا ہے۔ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوریجنل جو ہے، جو مسلمان ہے، وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا بندہ جو ہے وہ محفوظ رہے، وہ ہے اوریجنل مسلم۔ یہ پوری چیٹ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے کہ اس بندے نے کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی ریفرنس، کوئی کتاب، کسی کچھ بھی اس نے پیش نہیں کیا سوائے بکواس کرنے کے اور سوائے ممانعت کرنے کے۔ لیکن ہم نے اس کو عین دلیلیں دی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پروفائل کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے، اور یہ دن بدن جو ہے ان نالائقوں کی، جن کو پاکستان کی گورنمنٹ بھی تسلیم نہیں کرتی، ان کی جو ہے اسٹیٹس وغیرہ لگاتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری اور بھی بہت ساری چیٹس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی پوری پروفائل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گروپ میں بھی ایڈ ہے، اور گروپ میں ایڈ ہو کے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ خوانی کر رہا ہے، کوئی کبھی کتابوں کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے۔ تو جو ہے ہم اس کو ایک مثبت جواب دیتے آئے ہوئے ہیں۔ آخر میں یہ ہم نے ان کو ریفرنس بھی بھیجے ہیں، یہ بھی کل ہی کی چیٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک واضح نمونے سے بھیجے ہیں۔ یہ ریفرنس جو ہے المستدرک الحاکم کی جو ہے روایت ہے، اور اس کا جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 4576 نمبر، اور ان میں ہم نے ان کو واٹر مارک پر کر کے بھی دیا ہے کہ ان اللہ عز و جل مولا و ان مولا کل مومن ثم اخذ بید علی رسول اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من کنت مولا
फ़आली अल्लाहुम्मा वआल मन वाला है व आदमन आता है व ज़करुल हदीस बेतूल है। ये एक हदीस हमने उनको भेजी है। ये अरबी इबारत है उसकी और ये उसकी उर्दू इबारत है। ठीक है, वही 4576 नंबर हदीस। ठीक है, जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस हदीस में फरमा रहे हैं कि ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि जब रसूल खुदा हुज्जतुल विदा से वापस लौटे और गदीर गुम के मकाम पर ठहरे तो आपने बड़े बड़े दरख्तों के पास रुक जाने का हुक्म दिया तो सब लोग वहाँ रुक गए। फिर आपने फरमाया, गोया कि मुझे बुलाया गया है और मैं ये बुलावा कबूल कर रहा हूँ। यानी जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना यहाँ से जाने का तज़किरा कर रहे हैं कि मुझे बुलाया गया है, यानी मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। यानी ये हदीस जो तसव्वुर की जाएगी वो वसीयत की हदीस तसव्वुर की जाएगी। जनाब हबीब खुदा फरमाएं कि मुझे बुलाया गया है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं आपको एक वसीयत करके जा रहा हूँ। यानी इस हदीस से जनाब हबीब खुदा की वसीयत शुमार होगी। फिर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला मेरा मौला है और मैं हर मोमिन का मौला हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अली का हाथ थाम कर फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ ये अली उसका वली मददगार है। या अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो इस अली से मोहब्बत करे और तू उससे दुश्मनी कर जो इस अली से दुश्मनी करे। और ये हदीस दुरुस्त है और इसकी ये रिवायात भी मौजूद हैं। ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के मयार के मुताबिक सही है, लेकिन उन्होंने इस हदीस को तफसील के साथ जो है उन्होंने इस तफसील को हमरा उसको नकल नहीं किया। ठीक है, दुरुस्त है, ये बुखारी के मयार के मुताबिक भी दुरुस्त है और जो है मुस्लिम के मयार के मुताबिक भी ये हदीस दुरुस्त है। और मुस्तदरकुल हाकिम, मुस्तदरकुल सहीहैन में जो किताबें हैं उस किताबों में सहाबा किराम की मारिफत का बयान है। किताब का नाम और बाब का नाम है अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल। इसका जो वॉल्यूम है वो जिल्द नंबर 4 है। ये आप देख सकते हैं। ये मुकम्मल रेफरेंस हमने उसको भेजा है कि वली जो है, सरपरस्त, मौला जो है वो अल्लाह मौला है, रसूल मौला है, अली मौला है। और ये भी हमने हदीस भेजी है, ये भी अल-मुस्तदरकुल हाकिम की है। अल्लाहुम हल तालमून इन्नी ओला बिमुमिनीन। ठीक है, ये अरबी इबारत है, उसके साथ हमने उसको जो है ये जो है हमने उस हदीस की जो है उर्दू इबारत भी भेजी। रसूलुल्लाह गदर गुम के दिन अल्लाह ताला के हम्द व सना करने के बाद उनके मुतालिक फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैं मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा करीब हूँ। हमने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया, "ए अल्लाह, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। जो इससे दोस्ती रखे तो उससे दोस्ती कर और जो उससे दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी कर।" यानी जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा करीब हूँ, मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा उनके ऊपर हुक्मरान हूँ। फिर वो कहते हैं कि जिसका मैं, ए अल्लाह, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। उससे दोस्ती रख जो उससे दोस्ती रखे और जो उससे दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। यानी हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआया जुमलात हैं। ये मुकम्मल हदीस है और जो है ये उसकी दूसरी सनद के साथ भी रवायत किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि सहाबा किराम की मारिफत का बयान है। किताब अल-मुस्तदरकुल हाकिम ही ये है। और हज़रत साद बिन अबी वक्कास का कत्ल से गुरेज़ का तज़किरा, ये वॉल्यूम वही 4 है। ठीक है, ये हमने रेफरेंसेस वगैरह भी उनको
دیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اور بھی دی ہوئی ہے وصیت رسول کے عنوان سے، یہ اس کی عربی عبارت ہے، یا ایھا الناس من اولی بکم من انفسکم قالوا اللہ ورسول عالم الست اولی بکم من انفسکم قالوا بلی قال من کنت مولا فعلی مولا۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح لحاظ سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ہم نے جو ان کو حدیثیں بھیجی ہیں وہ صحیح حدیثیں ہم نے ان کو بھیجی ہیں۔ اور یہ ہے مستدرک الحاکم حدیث نمبر 6272۔ ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ، اے لوگوں، کون سی ذات ہے جو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہاری مالک ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ صحابہ کرام کی معرفت کا بیان، حضرت زید بن ارقم انصاری کی فضائل، یہ والیوم نمبر 5 میں ہے، صحابہ کرام کی معرفت کا بیان۔ یہ ساری حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ سلو جا کے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، آگے پیچھے کر کے جو بھی اشکالات ہیں وہ آپ ہم سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی۔ مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کو آپ جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ایسی شخصیت ہیں جو 4 اماموں میں شامل ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی۔ ٹھیک ہے، ان میں یہ شامل ہیں، اور روایت کا اسٹیٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب الفضائل میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل کتاب الفضائل، سیدنا علی کے مناقب کے بارے میں متفرقہ احادیث، اصل دوم والیوم جو ہے اس کا جلد نمبر 11 ہے، اور اسٹیٹس جو ہے وہ اس کا صحیح ہے، اسٹیٹس ریفرنس بھی جو ہے وہ اس کا صحیح ہے۔ تخریج اسناد صحیح جو ہے اخبرنی ابن ابی شیبیہ و طبرانی۔ ٹھیک ہے، یہ سارا اسٹیٹس آپ کے سامنے ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ ریاح بن حارث سے مروی ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت رہبا کے مقام پر حضرت علی کے پاس آئی اور انہوں نے کہا، اے ہمارے مولا، تم پر سلامتی ہو۔ سیدنا علی نے کہا، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم تو عرب قوم ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے غدیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس کا مولا ہوں، یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ ریحا کہتے ہیں، جب وہ لوگ چلے گئے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ انصاری لوگ ہیں، ان میں سیدنا ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ یعنی انصار کی قوم بھی جو ہے، جن میں جناب ابو ایوب انصاری ایک مشہور نام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مولا ہیں وہ اس لحاظ سے مولا نہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ دوست تو جناب امیر علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں ان کا دوست ہوں، یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، یہ میری مدد کرتے ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اتنا علی کو معلوم تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارا کیسے مولا ہو سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ غدیر قوم کے حوالے سے جناب حبیب خدا نے آپ کو ہمارا سرپرست بنایا ہے، جناب حبیب خدا نے آپ کو ہمارا رہبر، ہمارا جو ہے آقا بنایا ہے، اس لحاظ سے آپ ہمارے آقا ہیں۔ یہ ایک حدیث، اس کی یہ دوسری سند جو ہے وہ نیچے دی گئی ہے۔
ٹھیک ہے، اس کا اسٹیٹس ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور 12 بدری صحابہ کی گواہی یہ بھی موجود ہے۔ عبدالرحمن بن ابی لیلٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر تھا۔ سیدنا علی نے لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے تھے کہ میں اس آدمی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے غدیر خم والے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، وہ اٹھ کر گواہی دے۔ یعنی اللہ کا واسطہ دے کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر شمار دوست ہی تھا تو وہاں پہ جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور جناب امیر علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اعلان کرنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے ان کو اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں اس آدمی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس نے غدیر خم والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، وہ اٹھ کر گواہی دے۔ یہ بات سن کر 12 بدری صحابی کھڑے ہو گئے۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، گویا میں ان میں سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں۔ ان سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے غدیر خم کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں مومنین پہ ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا، اور کیا میری ازواج ان کی مائیں نہیں ہیں؟ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بالکل آپ بات ایسی ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، جو علی سے بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ، جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی رکھ۔ ٹھیک ہے، یہ 12 بدری صحابیوں کی گواہی، یہ جو ہے اس کی عربی عبارت مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 12306، 12306 یہ حدیث کا نمبر ہے، اور یہ اس کا اسٹیٹس ہے۔ کتاب الفضائل، سیدنا علی کے مناقب کے بارے میں متفرقہ حدیث، جلد نمبر 11، کتاب الفضائل، اسٹیٹس جو ہے وہ اس کا صحیح والا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دوسری سند عبدالرحمن بن اہلہ سے ہے، اور یہ ساری ہی سیم روایت ہے۔ اللہ تو علی سے دوستی رکھ، تو بھی اسے اپنا دوست رکھ، جو اس سے دعوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو اسے چھوڑ دے تو بھی اس کو چھوڑ دے۔ صرف 3 آدمی نہیں اٹھے تھے، سیدنا علی علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی، اور ان کی بد دعا ان کو لگ گئی۔ یعنی اس مقام پہ 3 جو صحابہ کرام تھے وہ نہیں اٹھے، اور انہوں نے گواہی نہیں دی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب حبیب خدا نے آپ کو مولا بنایا ہے۔ یہ ساری حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 3 نہ اٹھے تو ان کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے بد دعا کی، اور امام علی علیہ السلام کی بد دعا جو ہے وہ انہیں لگ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ پوری ریفرنسز ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر علی نے گواہی طلب فرمائی، اور لوگوں نے گواہی دی کہ علی مولا ہیں۔ یہ اسٹیٹس ہے آپ کا، اور یہ جو ہے اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی غدیر خم کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرمایا جواب سے آپ اس سے فرمائے کہ سمجھ آ رہی ہے۔ پھر 13 آدمی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ اوپر من کن تو مولا فعلی و مولا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، عربی عبارت اوپر سے جو ہے ترجمہ، اور ترجمہ کرنے والے تو ایسے بے ایمان ہیں
لیکن عربی عبارت آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں الست اللہ اولی بمؤمنین، الست اللہ اولی بمؤمنین، ٹھیک ہے۔ پھر سعد کی طرف سے 6 اور زید کی جانب سے بھی 6 آدمی کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری عبارت جو ہے وہ موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کیا مومنین پر اللہ کا حق زیادہ نہیں؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں جس کا مولا ہوں، دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، یا اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو اس سے دعوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ کتاب الفضائل یہ جو ہے مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 11، یہ اسٹیٹس جو ہے وہ اس کا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور چیٹ ہے سوئی بندے کے پاس جناب اعلیٰ کے ساتھ، لیکن اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی وہ جواب دے گا۔ خداوند عالم ہم سب کے اوپر اپنی معرفت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور خداوند عالم ان بندوں کی ہدایت